وعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام محترم رضوان صاحب، پرنسپل اینڈ آنریبل ٹیچرز، میری یہ خواہش تھی کافی دنوں سے کہ میں آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو میرا، کیونکہ میرے والد محترم بھی پی ایچ ڈی ٹیچر تھے اور میں خود بھی اپنے آپ کو ایک ٹیچر سمجھتا ہوں۔ صرف ٹیچر نہیں سمجھتا، میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب کائنات نے مجھے استاد بنایا ہے۔ میرے لیے یہ پیشہ آنر کی وجہ ہے، اور میرے نزدیک آپ سے زیادہ قابل عزت میرے نزدیک اور کوئی نہیں۔ آپ کو جب اللہ نے پیغمبری پیشے کے لیے چن لیا ہے، میں نے ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ انسان کو جو چیز بھی ملے اللہ عطا کرے، بندہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ اسی طرح استاد کو جو عزت اللہ نے دی ہے نا، استاد کو اللہ نے ایسی عزت دی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں ان کو عزت ملتی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اس چیئر پہ ہوتے ہیں۔ مجھے ایز سی یو اگر کوئی عزت اسپیشل ملی ہے جس کی الحمدللہ مجھے کوئی تھرست نہیں ہے، وہ اس وقت تک ہے جب میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں۔ جب میں ہٹوں گا وہ عزت ختم ہو جائے۔ اور جو استاد کی عزت ہوتی ہے وہ ایسی عزت ہے جو استاد کے مرنے کے بعد بھی استاد کے ساتھ دفن نہیں ہوتی، بچوں کے سینوں میں دفن ہوتی ہے۔ ہوتا ہے اس طرح یا نہیں ہوتا؟ تو میں کبھی بھی آپ کو چیک کرنے کے لیے نہیں آتا کسی بھی اسکول میں کسی استاد کو، میری کیا ضرورت کہ میں کسی استاد کو چیک کروں؟ میں فقط اس لیے آتا ہوں کہ ہمارا آپس میں انٹریکشن ہو۔ ہر انسان کے کام میں انسان کو اپنی خامیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر کہیں پہ ہمارا کوئی پہلو کمزور جا رہا ہے تو ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکیں کہ سر آپ اس کو بہتر کر لیں، آپ اس کو بہتر کر لیں۔ یقین کیجئے میں شکست خوردہ انسان نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ آج میں کوئی بڑے کسی اور چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مجھے اسی چیئر پہ فخر ہے کہ میں استاد ہوں، کیونکہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ اور میرا رول بچوں کے لیے، مجھے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے، میں کہتا ہوں میرے انگنت بچے ہیں، کیونکہ میں انگنت بچوں کا روحانی باپ ہوں۔ اور میں وہ باپ ہوں، میں اور آپ بچوں کے وہ باپ ہیں، حقیقی باپ ان کو عالم ارواح سے دنیا پہ لے کے آیا، اور ہم اگر صحیح اپنا رول پلے کریں تو ہم اس دنیا سے اٹھا کے پھر اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل استاد کا رول۔ اور جو اس پیغمبری پیشے سے وابستہ ہے اور وہ کوتاہیاں کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عزت ماپنے کے پیمانے ہمارے غلط ہو گئے، ترازو ہم نے غلط اٹھا لیا ہے۔ اب سونا تولنے کے لیے اگر میں بڑا سارا ترازو جس پہ گندم تولی جاتی ہے وہ اٹھا کے لے جاؤں تو لوگ مجھے بے وقوف کہیں گے۔ سونا تولنے کے لیے اپنے ترازو ہوتے ہیں، ہر دھات کو تولنے کے جو ٹنوں میں تولی جاتی ہے اس کے اپنے ترازو ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرتی ترازو چینج ہو چکے ہیں، ورنہ جو اصل عزت اور مقام ہے وہ ہوتا ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، اور وہ کسی عہدے والے کے لیے نہیں ہوتا، وہ یا لیڈر کے لیے ہوتا ہے کسی کے دل میں، یا پھر استاد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ پرماننٹ عزت ہوتی ہے، وہ دل سے عزت ہوتی ہے، وہ خالی سلام نہیں ہوتے۔ اور یہ عزت اگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں اضافہ بھی خود کرتے ہیں اور گراتے بھی خود ہیں۔ اور یہ بچے بہت بڑے سفیر ہوتے ہیں، یہ جب گھروں میں جاتے ہیں آپ میں سے ہر ایک کردار کو کھول کھول کے گھروں میں رکھ دیتے ہیں کہ فلاں استاد محترم کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں گپے مارتا ہے، فلاں صحیح پڑھاتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے۔ یہ ایک ہماری اخبار لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب نے ایک دن مرنا تو ہے نا، مرنا یا نہیں مرنا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے میں نے نہیں مرنا؟
اور آپ سارے لوگ یہ جانتے ہیں، مجھے یہ استاد کو بات کہنی بھی نہیں چاہیے لیکن ریمائنڈ کروانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کر رکھا ہے، ہر سکول آف تھاٹ کا بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح اعلان کر رکھا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، حقوق العباد کا بھی معاف نہیں کروں گا۔ مانتے ہیں نا ہم سارے؟ قرآن کی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو 20% عبادات پہ مشتمل ہیں قرآن کی آیات، اور 80% ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ اور ایک استاد پر سب سے بڑا انسانیت کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کرے۔ اگر اس میں استاد کوتاہی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے فار ٹائم بینگ تو اللہ اس کو معاف کر کے رکھے، لیکن ایک دن اس کی پکڑ ضرور کرتا ہے اور اسی دنیا میں کرتا ہے۔ اگر دیر سے پکڑ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کم بخت ہیں، کیونکہ جب دیر سے پکڑ کرتا ہے تو گناہوں کا وزن بھاری ہو چکا ہوتا ہے، پھر پکڑ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار اگر کام کرنے سے بندہ مرتا نا تو میں آج تک زندہ نہ ہوں۔ آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں کہ میں ایز اے سی او اور ایز اے ہیڈ اور ایز اے ٹیچر کتنا کام کرتا رہا ہوں۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہٹا کٹا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے ایسا سیریس۔ اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ، یہ میرا پروفیشن میرا پیشن بن چکا ہے، میں اس کو ایک مقدس جہاد سمجھ کے سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ صرف انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو چینج کر لیں، اس کو روزی کا ذریعہ تو ہے ہی ہے ہمارا، اس کو ایک مقدس جہاد سمجھ کے کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، آپ کی زندگی پہ کتنے پازیٹیو اثرات جاتے ہیں، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے پہ کتنے پازیٹیو اثرات جاتے ہیں، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ کتنے اثرات جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہی آپ سے میں نے شیئر کرنا تھا، اور کچھ چیزیں جو میرے پاس علم ہے، کہتے ہیں علم امانت ہوتی ہے، وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور وہ علم جب دوسروں تک آپ نہیں پہنچاتے تو آپ بخیل ہوتے ہیں۔ میں نے بھی آپ جیسے استادوں سے سیکھا ہے، وہ میں آج آپ کی انگلش کے حوالے سے تھوڑا سا 10 منٹ کا ہم سیشن لیں گے، اور اس میں پھر آپ نے اسی طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے میرے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔